خیر سب سے پہلے میں آغاز ہی یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ جناب سیدہ کی ولادت ہے، آپ کی عظمت، آپ کا مقام مرتبہ، آپ کے خاندان کی عظمت، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ولادت ہے تو رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت آ رہی ہے. کیا فرمائیں گی؟ ذرا سما بنا دیجیے گا ولادت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والتحیۃ علی اہلہا. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہیں کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ملتی. جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے وہ خود لائق تعریف ہو جاتا ہے. وہ ہے کہ جس کی عظمت، کبریائی، جلالت اور اس کی بلندی اور بزرگی اور عظمت کے جلال کو دیکھتے ہوئے تمام تر عقلیں ششدر رہ جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں چنیا دی جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، تمام تر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہم کہاں لائق ہیں کہ اس کی عظمت، بڑائی، کبریائی بیان کر سکیں. اور یقیناً انسان وہ پرواز رکھتا ہی نہیں ہے کہ حدود الہیہ کی اور صفات الہیہ کی بیان بازی اس زبان سے کر سکے. گو کہ جو خود مخلوق ہو وہ خالق کی حمد و ثنا کیسے کرے؟ عقل رکھنے والے عقل کے پیدا کرنے والے کی توصیف و بڑائی کیسے بیان کریں؟ یہ زبانیں، یہ کان، یہ آنکھیں، ہر شے اس کی مخلوق ہیں اور مخلوق کے بالکل بھی وسعت میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بنانے والے کی تعریف بیان کر سکے. لیکن وہ خدا ہی کہتا نظر آتا ہے کہ اگر تم نے چند اشخاص، چند ذوات اور چند ہستیوں کی محبت رکھ کر ان سے محبت کر کے مجھ تک قدم بڑھایا ہے، اب تم میری تعریف کرو. اب جو میری تعریف بیان کرے گا ان کی محبت رکھ کر میں اسے لائق تعریف کر دوں گا. اب جو میری بڑائی بیان کرے گا میں اسے کائنات عالم میں شرف بخشوں گا. اب جو ان کی محبت رکھ کر میرا ذکر کرے گا تم دیکھنا میں کیسے عالم اسلام میں، عالم ملکوت میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. اور اگر اس کے باوجود بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو ان کی محبت کے بعد تو تم دیکھو گے میں کیسے مخلوق کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دوں گا. تم ان کے پیچھے چلنا، میں مخلوق کو تمہارے پیچھے چلاتا جاؤں گا. تم ان کی محبت دل میں رکھنا، میں مخلوق کے عالم کے دل میں تمہاری انسیت رکھتا چلا جاؤں گا. تم ان کے پیچھے بھاگنا، تم دیکھنا کامیابیاں، کامرانیاں، عزت، مقام، شرف، دولت، محبت، عزت، دنیا، آخرت سب کچھ تمہارے تابع کر دوں گا. اور جس نے شرف جناب سیدہ کے طفیل حاصل کیا، ان کے معرفت، ان کے ذکر، ان کی محبت، ان کی مودت کے ذریعے حاصل کیا. پھر آپ جانتے ہیں خدا کیا فرماتا ہے؟ سمیتھا فاطمہ، جس کو اے رسول میں آپ کو دے رہا ہوں نا، اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے. اور کیسے فاطمہ؟ میں نے جس کو بنایا ہے اپنی عظمت اور جلال کے نور سے. یعنی انبیاء وہ ہیں جنہیں خود رسالت مآب کے نور سے بنایا گیا. ٹھیک ہے، خدا نے خلقت دنیا کی ہے ائمہ کے نور سے. عرش و کرسی بنایا حسن کے نور سے، جنت بنائی حسین کے نور سے، آسمان بنایا رسول کے نور سے، زمین بنائی علی کے نور سے، ائمہ کے نور سے. تمام تر اللہ نے مخلوق کو خلق کر دیا اور تمام تر مخلوقات رونے لگے اور کہنے لگے پروردگارا اس اندھیرے میں یہ ہماری جان فشانی ہو رہی ہے، ہم گھٹ جائیں گے، یہ اندھیرا کیوں کر ہے؟ تب جناب سیدہ کا نور اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے بنایا اور پھر ان کے نور سے کچھ شعاع لی کہ آسمان و زمین کو معطر کر دیا. ان کی نور کی شعاع سے سورج روشن ہو جاتا ہے. ان کا نور اکرامی دیکھ لے تو یقیناً سورج کہے کہ آج مجھے نکلنے کی کیا ضرورت. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاند بدلی میں چھپ جائے. ان کی آنکھوں کا نور دیکھ کر ستارے ٹمٹما کے کہیں گر اٹھیں اور ان کے گال کی، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن اور جمال دیکھ کے قوس و قزح کے رنگ پھیکے پڑ جائیں. وہ خاتون جنہیں جمیلہ، جنہیں فائقہ، جنہیں صائمہ، جنہیں محدثہ، جنہیں راضیہ، جنہیں مرضیہ، جنہیں قائمہ، اور اللہ جانے کن کن القابات سے پکارا گیا. اور ایک نام بڑا مختلف سا نام ہے اور نا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں نا تذکرہ نہیں کیا جاتا. بی بی کا ایک لقب اور نام ہے محرومہ. اس کا مطلب ہے enveloped by اللہ، اللہ کے ذریعے یا اللہ کے اپنی طریقت کے ساتھ حجاب کی گئی، چھپائی گئی، اللہ کی جانب سے چھپائی گئی. اللہ اکبر. یعنی اللہ خانہ کعبہ بنائے تو رسول اس کے غلاف چڑھایا کرتے ہیں، آپ اللہ قرآن بھیجے تو آپ اس پر غلاف سازی کیا کرتے ہیں. لیکن جس بی بی کو اللہ نے خود ایسے حجاب میں دیا کہ جسے کہا ہو کہ یہ حجاب اللہ الاکبر ہے، تو میں نے روایات میں پڑھا کہ بی بی کا نام یہ محرومہ کیوں ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں محرومہ یعنی محروم کر دی گئی، لیکن محرومہ سے معنی ہے جسے چھپایا گیا ہو اور چھپایا اللہ کی جانب سے ہو. تو میرے نظروں میں ایک روایت آئی
آئے جناب مفضل تھے، روایت امام صادق سے پوچھا کہ مولا یہ جناب فاطمہ کا لقب محرومہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اللہ نے کس طرح چھپا کے بھیجا ہے؟ مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں مفضل اب بھی نہیں سمجھے؟ فرمایا رسالت مآب جس کے بارے میں خود وہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا اور پھر میرے بعد علی کا نور خلق کیا، ہمارا نور افضل ترین نور ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نور کو جناب یعقوب، جناب اسماعیل، جناب اسحاق کے نور میں رکھا گیا، اور پھر نور ودیت کرتا ہوا ہمارے بزرگان سے، ہمارے اجداد سے ہوتا ہوا ہم تک مجسم ہو گیا اور ہم اس دنیا میں آ گئے۔ لیکن کیا جانتے ہو ہماری جدہ فاطمہ کا نور اتنا متبرک، اتنا مخصوص، اتنا خاص اور اتنا اہم تھا کہ خدا نے انبیاء تک کو نہ چنا کہ ان کا عظیم نور اتنے نورانی بہتر، انبیاء کا مقام کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ میں نے انبیاء کو فاطمہ کی افضل اور فاطمہ کی فضیلت اور فاطمہ کی عظمت سے عظمت دی ہے۔ یعنی ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب امیر المومنین انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے، اور ہمارے عقائد اور ہمارے روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا عظمت بڑائی کے اس مقام پہ ہے کہ انبیاء کو جن کی عظمت کے طفیل عز و شرف ملتا ہے وہ جناب فاطمہ ہے۔ اور پھر میں ذرا سا ولادت کا واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو عرض کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے روایت کا سہارا لیتے ہوئے آپ تک بات پہنچائی کہ جناب مفضل کہتے ہیں امام سے روایت لیتے ہوئے کہ جناب فاطمہ کا نور انبیاء تو کیا، اجداد رسول خدا تو کیا، خود رسول خدا کے بابا کے صلب میں نہیں رکھا گیا تھا، خود رسول اللہ کے صلب میں نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ ایک خاص سسٹم اور نظام کے تحت ہم دیکھتے جناب فاطمہ کا نور اس دنیا میں آیا۔ اس قدر بیوی، بڑی بیوی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جناب جبرائیل جب خاتون جنت، سردار خاتونان جنت، خواتین جنت کو اس دنیا میں وارد ہونا تو جناب رسول خدا کی خدمت میں، جناب رسول خدا اس وقت کچھ مخزون تھے، گریہ فرما رہے تھے، جناب جبریل مسکراتے ہوئے آئے، اور وہ رسول جو مختلف چہروں کی خیانت کو پڑھنے والے ہیں، چہروں کی خوشیوں کو پڑھنے والے ہیں، آنکھوں کے رازوں سے واقف ہیں، اللہ کے دیے گئے علم لدنی کے بارے سے، فرمایا جبریل ہم فقط آپ کے چہرے، ہم دنیا کے چہرے کو دیکھ کے نہیں پہچان لیتے کسی کو کیا غم اور پریشانی ہے، آپ کے چہرے پر آج نور فاطمہ چمک رہا ہے، جبریل جلدی بتائیے کیا خوشخبری لے کر آئے ہیں؟ جناب جبریل مسکرائے، مسکرا کے کہا یا رسول اللہ 40 دن تک انتظار کرنا پڑے گا، یعنی وہ امت، وہ زمانہ، وہ مکان، وہ خدائی نظام جو پتہ نہیں کتنے برس منتظر رہے تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن جس بی بی کا انتظار، وہ ہستی جس کا انتظار دنیا کرتی نظر آتی ہے، اس ہستی کو بھی جس بی بی کے لیے منتظر ہونا پڑے اسے خاتون جنت کہتے ہیں، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، عالمہ، جناب سیدۃ نساء العالمین کہا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ 40 روز جناب رسالت مآب سے کہا گیا، یعنی وہ رسول کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ روزے کم رکھا کریں، آپ نمازیں کم پڑھا کریں، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، خدا کو آپ کی یہ زحمت گوارا نہیں ہے، یعنی وہ رسول جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادتوں کو قلیل کر لے، آج جب فاطمہ کی عطا کا وقت آیا ہے خدا کہہ رہا ہے اے رسول آپ 40 روز تک قیام کیجئے، خدیجہ اور آپ 40 روز تک روزہ رکھیں، اور جب آپ روزہ رکھیں گے تو طعام آپ نہیں بنائیں گے، یعنی طعام کا انتظام آپ نہیں کریں گے، بلکہ 40 روز تک جنت سے طعام اترے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہہ لینے دیجیے شیرین، اسے مریم کہتے ہیں کہ جو جب حجرے میں ہو تو ان کے لیے رزق اترتا ہے، وہ کہتی انا لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی اندیت سے آیا ہے۔ لیکن ہمیں کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ مریم سے آنے سے پہلے جناب مریم کی والدہ نے رزق بہشتی کھایا ہو، لیکن میں کہوں گی وہ بی بی جو اپنے والدین کا مقام اس قدر بلند ترین کر دیتی ہے کہ جب اس دنیا میں آنے والی، اور دنیا میں بی بی بھی نہیں آ رہی، ان کے نور کی ودیات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا گیا 40 روز تک آپ دنیاوی غذا نہیں کھائیں گے، دن بھوکے رہیں گے، روزے سے رہیں گے، 40 روز تک طعام بہشتی آئے گا۔ تاریخ کہتی ہے 40 روز جناب خدیجہ، جناب رسول مبین روزے سے رہے ہیں، اور 40 دن تک ایک دوسرے سے پردہ رکھا ہے، دور رہے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے اور 40 روز تک بہشتی غذا کھاتے رہے ہیں، اور پھر 39 روز تک یعنی 39 ڈیز تک جو کچھ بچ جاتا رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لک الفدا یا رسول مبین
تو ہم دیکھتے ہیں 40 روز تک جو 39 روز تک کھانا بچ جاتا رسول مبین کسی اور کو دے دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے. لیکن اب جب 40واں روز آیا فرمایا جو کچھ کھا سکیں وہ کھا لیں، باقی ہم واپس لے جائیں گے. اور پھر تاریخ کہتے اس روز کہا گیا آج سونے کی روز نہیں ہے، آج سونے کی رات نہیں ہے، آج دیدار فاطمہ کی رات ہے. اے رسول جس کے آپ منتظر اور مشتاق تھے، اے رسول وہ بی بی آنے والی ہیں. بس 40ویں روز جناب رسالت آپ کو معراج پر بلایا گیا. یعنی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ کائنات عالم جس کا دیدار کرنا چاہے اسے زمین پر بلانے کے لیے روئے اور مسلسل دعائیں کرے، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. اور خود رحمت للعالمین جسے لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اوپر تک سفر کرنا پڑے اور معراج صاحب معراج پھر سے ہو جائیں، انہیں فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. کچھ روایات میں آیا ہے اور بہار میں اس روایت کو بھی نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسالت آپ کو ایک خاص پھل دیا گیا. روایت ملتا ہے شاید تفاح تھا یعنی سیب تھا، اور پھر اس نور کے ذریعے اس نور جناب فاطمہ کو اس سیب میں ملحب کیا گیا، اور پھر جناب رسول خدا نے اس ودیعت کردہ نور فاطمہ کو کھایا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں. اور کس انداز سے تشریف لاتی ہیں آپ جانتے ہیں، بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے. اب بھوک پیاس کا سلسلہ غلبہ بڑھ چکا ہے. جناب سیدہ کی ماں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب ایک خاص اس مرحلے میں خاتون ہوتی ہے نا، اسے عجیب سے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور لوگ تیار رہتے ہیں. ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں وہ ذرا ریڈی ہوتے ہیں کہ بھئی اب آج ذرا برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ طبعی خرابیاں ہیں، یہ قدرتی طور پر کچھ ہو رہا ہے. تو جناب خدیجہ بالکل تنہا ہے، پریشان ہے، کوئی ملنے نہیں آتا، سوشل بائیکاٹ ہے، سہیلیاں چھوڑ کے جا چکی ہیں. وہ فاطمہ کی ماں کے جو پورے مدینے والوں کو کھلایا کرتی ہیں. ہر شخص جسے قرضہ چاہیے ہو فاطمہ کی ماں کے دروازے پر آتا ہے، جسے کھانا چاہیے ہو ان کے دروازے پر آتا ہے، جسے دنیا میں سے کچھ بھی عطا چاہیے وہ جناب خدیجہ کے دروازے پر آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جناب خدیجہ تنہا نظر آتی ہیں. ایک مرتبہ ہمیشہ افسردہ رہتی ہیں. ایک مرتبہ جب جناب رسول خدا تشریف لائے کہا سیدہ اے طاہرہ اے خدیجہ میں دیکھ رہا ہوں آج آپ کے چہرے پہ بڑا اطمینان ہے، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ جناب خدیجہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی سہیلیوں نے چھوڑ دیا تھا نا، آپ جانتے ہیں مجھ سے میرے بطن کا بچہ کلام کرتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے ماں آپ پریشان نہ ہو، میں جو آپ کی دوست ہوں. اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد جب یہ نور مجھ پر ودیعت کیا گیا اور جب یہ نور میرے حمل میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آسیہ آئیں، حورا آئیں، جناب مریم آئیں، اور میں نے دیکھا کہ میری سہیلیاں اب دنیا والیاں نہیں ہیں بلکہ وہ بیبیاں جو آسمان و زمین میں اللہ نے جنہیں منتخب کر لیا ہے وہ بیبیاں میری خدمت میں آئی ہیں. میرا دل بہلا رہی ہیں. کبھی مریم مجھ سے باتیں کرتی ہیں، کبھی آسیہ باتیں کرتی ہیں، کبھی ہاجرہ باتیں کرتی ہیں، کبھی سارہ باتیں کرتی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں جس بیبی کا مقام، اس جو بیبی اپنی ماں کے مقام کو اس قدر بلند کر دے خود اس کا مقام کیا ہوگا، ہم سمجھ نہیں سکتے.